اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت النحو مضمون اردو موضوع افسانہ درد کا مارا۔ پیارے بچوں، آپ سبھی کا آج کی کلاس میں خیر مقدم ہے۔ چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے کلاس ہم آف لائن آپ کے گروپس میں ڈالتے ہیں۔ امید ہے کہ سب بچے کلاس کا فائدہ لیتے ہوں گے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے آج جو آج ہمارا کلاس ہے، کلاس نحوم کا۔ تو ہمارا موضوع ہے درد کا مارا۔ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہے پشکر ناتھ، جو آپ کی کتاب پر نوٹ کی صورت میں پشکر ناتھ کا نوٹ بھی موجود ہے۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 61 پر کھولیے گا، وہاں پشکر ناتھ کے بارے میں لکھا ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پہلے اس پورے افسانے کا خلاصہ بتا سکوں، تب جا کر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پیارے بچے، سمجھو کی دکان دریائے جہلم کے بند کے کنارے سری نگر میں واقع تھی۔ اور سمجھو بڑی ہنر مندی سے، بڑی ہوشیاری سے مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا ہنر اپنے باپ رمزا جو سے سیکھ چکے تھے، اور ان کی دکان کافی مشہور تھی۔ اسی طرح کا ایک سما کہ 2 بار لڑکی سمجھو کے دکان کے پاس سے گزری تھی، اب یہ تیسری بار سمجھو کے دکان کے پاس سے گزر گئی۔ سمجھو جو تھے وہ حکا، جس کو ہم ججیر حکا جو وہ پی رہے تھے، تو اس نے اپنے منہ سے یہ حکے کی نائی جو ہے یہ نکال دی اور چیتے کے بچے کی طرف سے دیکھا، جو اس نے اخروٹ کی بنائی ہوئی میز پر، تپائی ہم میز کو کہتے ہیں، منکش ہو گئے نقش و نگار سے آراستہ، یہ اس نے اخروٹ کی تپائی پر بنائی میز پر رکھا تھا اس چیتے کے بچے کو۔ جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چیتے کا بچہ اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ تو سمجھو کے ہونٹوں پر کبھی اداسی اور کبھی مسکراہٹ دیکھنے کو مل رہی تھی۔ تو کیا ہوا کہ بڑ پر جو ہے سمجھو کی دکان جو ہے اس زمانے میں کیا تھی، واقع تھی، اور جو جہاں آج ایمپوریم کی شاندار عمارت جس میں انگریز رہا کرتے تھے، شام کو انگریز مرد اور عورتیں سیر کو بند کے کنارے کیا نکلتے تھے، سیر کرنے کے لیے، اور سری نگر کے کلم میں کیا کرتے تھے، رات دیر تک وہ فوکس ٹراٹ اور والنٹیرز کی دھنیں سنائی دیتی تھی۔ یعنی یہ ایک مغربی رقص ہے، فوکس ٹراٹ اور والنٹیرز۔ اس زمانے میں سمجھو جو تھے، ان کی دکان تھی سمد اینڈ سنز۔ اس دکان کا نام بورڈ جو تھا وہ تھا سمد اینڈ سنز فریئرس اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ کی دکان۔ سمد اینڈ سنز فیئرس اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ کی دکان، یہ بہت مشہور تھی۔ عورتیں جو ہے وہاں پر ملبوسات کا آرڈر بک کرتی تھی، اور انگریز مرد جو تھے وہ وہاں سے جانوروں اور پرندوں کو بڑی شوق سے خریدتے تھے، جن میں مارکھور تھا، بارہ سنگھ بنایا کرتا تھا سمجھو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ نیا مردہ جانوروں کی کھالوں میں جو نیا جسم فٹ کرنے کا ہنر جو ہے، یہ سمجھو نے اپنے باپ رمزا جو سے سیکھا تھا۔ چونکہ اب یہاں پہ آپ کو ایک بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ رمزا جو تھے
وہ سمجھو کے باپ تھے. رمزا جو تھے وہ ان پڑھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبیاں عطا کی تھی کہ لوگ ان کی خوبیوں کو دیکھ کر دانت تلے انگلیاں دبانے، یعنی بڑے حیران ہو جاتے تھے، متاثر ہو جاتے تھے. اور وہ بھی کون لوگ تھے؟ وہ انگریز تھے جو ملک کے کیا تھے؟ والیان تھے، یعنی مالک تھے. اور یہ انگریز جو ہے یہ 7 سمندر پار کر کے یہاں پہ تعلیم، علاج و دوائیاں، چاندی کے سکے اور مکرن نظام حکومت لائے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر اس کی ہنرمندی دیکھ کر، رمزا جو کی ہنرمندی دیکھ کر رمزا جو کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دی، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر رمزا جو وہاں ہوتے تو وہاں کے جو بادشاہ ہے جار ششم، وہ اس کے آرٹ کو دیکھ کر ضرور خطاب دیتے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک رات کو وہ سرٹیفکیٹ آگ کی نظر ہو گئی جب رمزا جو کا مکان چشم زدن یعنی آگ نے اسے گھیر لیا اور اس کا مکان پورا ڈھیر ہو گیا. یعنی وہ سرٹیفکیٹ بھی اس آگ میں جل گئی. گویا کہ اب رمزا جو کی جو مکان تھی وہ جل گئی تھی. یہ غریب بن گیا تھا. اس وقت جو ہے سمجھو کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 18 برس کی. اور جو پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک چلی، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور رمزا جو کی عمر 18 برس کی تھی. اس واقعے نے سمجھو کے باپ یعنی رمزا جو کی کمر توڑ دی تھی. اور اس کے استاد یعنی رمزا جو کے جو استاد تھے جو اس کو سکھا رہے تھے، اس کا نام تھا اسماعیل. وہ بھی مطلب اس کی بھی کمر ٹوٹی ہوئی تھی. بہرحال رمزا جو ہے رمزا جو نے اپنے بیٹے کو اپنے تمام ہنر سکھائے تھے، اپنے تمام راز بتائے تھے کہ کس طرح نیا مردہ جانوروں کے جسم کھالوں میں نئے جسم فٹ کیا جاتا ہے، روشن اور آگے چل کر اپنے استاد کا نام روشن کیا. بانڈ کے جو باقی دکاندار تھے ان میں یہ بات مشہور تھی کہ سمجھو نے ایک سنہری کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر سمجھو نے اپنے ہاتھ سے ایک سنہری کلگی والا کلگی تاج کو کہتے ہیں بیٹا، تو ایک مرغ بنایا تھا. اسے دیکھ کر انگریز کرنل کی بیوی نے اس کے میلے ہاتھوں کو بوسا دیا، یعنی چوما. بوسا مانے چومنا. تو یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ انگریزوں نے سمجھو کے ہاتھ انگریز کرنل کے بیوی نے سمجھو کو بوسا دیا. سمجھو بہرحال حاجی اسماعیل کا کاریگر ذرا دیر تک نہ رہ سکا، کیونکہ یہاں سے دام جو ہے وہ بڑھ گئے تھے. اور گیلی لکڑی کے کڑوے کیلے دھویں سے اب رمزا سمجھو کی جو ماں تھی اسے اب لکڑی کا استعمال کر کے گھر کا جو کھانا پکانا وغیرہ تھا وہ پکایا اسی کی بدولت پکاتی تھی. تو اس دھویں سے اس کو شاہی بیماری یعنی تپ اور دگ وغیرہ کی بیماری لگ گئی تھی. تو ان دنوں ایک ڈاکٹر، اس کا نام رلنس جو تھے، وہ بہت زیادہ فیس لیتے تھے اور بہت زیادہ دوائی لیتے تھے. تو اس کا فیس صرف احمد جو اور شہدا جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے تھے. سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا. پہلے یہ مال بناتا تھا اور دکانداروں کو دیتا تھا، مگر پھر گگری بل کے ہاؤس بوٹ میں، پھر اس نے گگری بل سری نگر میں ایک جگہ واقع ہے، تو وہاں جو ہاؤس بوٹ تھے جو دریاؤں میں جو ہوتے ہیں ہاؤس بوٹ، ان میں انگریز رہتے تھے تو انہی کو بھیجتا تھا. پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گورڈن صاحب نے بنڈ پر اپنی سگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی. گورڈن صاحب نے بنڈ پر جو ہے اپنی دکان ایک بنائی تھی، سگار اینڈ کینیڈی نامی دکان اس کا نام بورڈ تھا. تو وہ واپس چلے گئے اپنے ملک، اور اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی.
اتفاقاً بانڈ کے کنارے پہ ہی آپ سمجھو کو یہ دکان مل گئی. یعنی گورڈن ایک انگریز تھے, اس نے اپنی بانڈ پر ایک دکان بنائی رکھی تھی. تو اب اس دکان اتفاقاً سے یہ دکان سمجھو کو مل گئی. 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ بورڈ مشہور ہوا کہ سیاح آج بھی سری نگر میں اسے تلاش کرتے ہیں. کچھ سمد کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا, کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا. یعنی سمجھو جو تھے وہ بہت ہی مطلب مشہور فنکار تھے, مگر وہ محنت بھی ساتھ میں کرتے تھے. طبیعت کا بھی اثر ان کی طبیعت کا بھی اثر بہت ساری دکانوں کو تھا. تو بڑے بڑے دکان جو ہیں اس کی وجہ سے اب کیا ہو گئے, نظر انداز ہو گئے. کچھ عرصے بعد یعنی کچھ سالوں کے ہی بعد سمجھو اب بہت بڑے صاحبی حیثیت بن گئے. یعنی اب اس کے پاس مال زیادہ آ گیا, تاجر بن گئے. سمجھو نے اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منقش پتائی پر رکھی ہوئی چیتے کے بچے کی پیٹ پر. یعنی اب سمجھو پھر جب اس نے دکان سجائی تو اس نے کیا کیا, تپائی پر جو چیتے کا یہ بچہ رکھا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرا. شیشے کی اس کی آنکھیں بنی ہوئی تھی جو اس نے بہت فنکارانہ انداز میں اسے لگائی تھی. چہرے پر پھٹ گئی تھی. اس کے منہ میں اس نے کیا لگائے تھے, بال لگائے تھے جو اس نے تقریباً 15 دنوں میں لگائے تھے. پھر انگلی سے اس نے اس کے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے تیز نکلے دانت لگائے تھے. تو دیکھنے والے کا بالکل جی کیا کرتا تھا, بہت زیادہ اگتا تھا. یعنی بہت جی چاہتا تھا کہ اس سے خرید سکوں. تو اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا, یعنی یہ انگریز لڑکی جو تھی اس کو بھی دکان کے اندر ایسا ہی نظر آیا. تو جب وہ دکان کے اندر داخل ہوئی تو تپائی پر اس چیتے کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک آواز نکلی جو نہ آواز تھی نہ کلمہ تھا. یعنی کچھ عجیب سا اس نے منہ سے نکالا. پھر کسی بھی طرح اس نے سمجھو سے اس چیتے کے بارے میں بات کی, کیا آپ کو یہ بیچنا ہے یا آپ نے ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہے. تو سمجھو اپنے منہ سے حقے کی نائی نکال دیتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بیچنا ہے, اور قیمت بتا دیتے ہیں 2780 روپیہ. تو لڑکی کچھ بولے بغیر ہی واپس چلی جاتی ہے. تو پھر 11 بجے کے قریب پھر یہ لڑکی آ جاتی ہے دوسری بار. پھر دکان کھڑی ہو گئی تھی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کی پھر چلی گئی. یعنی چیتے کی طرف دیکھ کر پھر چلی گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار یعنی 11 بجے جب آئی اور پھر تیسری بار بھی آئی. تو سمجھو چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتی. اچھا, تو جب تیسری بار یہ آئی تو سمجھو کو اپنا وہ پرانا زمانہ یاد آیا جب سمجھو غریب تھے, جب ان کی مکان جل گئی تھی, پھر وہ غریبی ان کو آئی تھی. اور سمجھو کو یہ خیال آیا کہ جب ان دنوں میں کسی نئی چیز کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی تھرتھراہٹ ہوتی تھی. تو میرے اندر بھی اس نئی چیز کو خریدنے یا کسی اور شوق کو پورے کرنے کا دل کرتا تھا, لیکن پیسے نہ ہونے کے باعث میں ایسا نہیں کرتا تھا. تو اس کو یہ خیال آ گیا. تو اس نے یہ فوراً, اب اس کے 2 پوتے بھی تھے, ان کو یہ گگری بل کی سیر کراتا تھا. یعنی ٹھاٹ باٹ سے رہا تھا, لیکن پرانا زمانہ اس کو اب اس لڑکی کی وجہ سے یاد آ گیا کہ شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تبھی یہ بار بار آتی ہے. تو اب سمجھو نے اپنے اس کے جو چٹائی تھی اس کے ساتھ میں کاغذ اور پینسل اٹھائی اور پھر اس چیتے کو جو بنانے جو اس کے جو آئٹمز لگی انہی کا بھاؤ اس نے لکھ دیا کہ جو آئٹمز اس میں لگے ہیں, جو چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں, انہی کا بھاؤ اس نے لیا. اور جو نفع وغیرہ محنت وغیرہ اس نے کہہ دیا کہ یہ خدا مجھے دے دے گا, تو شاید یہ انگریز لڑکی مجھے دعا کرے گی اور میں خدا کے پاس بری ہو جاؤں گا. تو یہ کل ملا کر 1780 روپیہ بن گئے. تو 2700 سے لے کر 1780 روپیہ
پر یہ اب اس نے کی قیمت لگا دی. اب جب لڑکی اندر پھر آ جاتی ہیں تو یہ لڑکی اس سے پھر کہتی ہے کہ اب اس کا اب اس کی کتنی قیمت ہے. بہت شاندار لڑکی تھی، بہت خوبصورت لڑکی تھی. تو سمجھو کے چہرے پر ایک البیلی سی مسکراہٹ کھل اٹھی. تو اس نے کہا، لڑکی اسے کہتی ہے کہ بھائی مجھے یہ کشمیر کا یہ جو چیتا ہے، یہ ٹائیگر کب ہے، یہ مجھے خریدنا تھا، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو سمجھو کو بہت مسکراہٹ ہوئی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بالکل کاسٹ پرائز میں ہی دے دیں گے. اور ہم حساب لگے بیٹھے ہیں کہ اس کی اب جو آئٹمز کی جو قیمت ہے وہ صرف 1780 ہے، آپ 1780 روپے دے دیے. تو لڑکی بولی، کیا بول رہا کاسٹ پرائز؟ میں سمجھی کہ خالی 1780. تمہارا دل خوش ہو جائے گا ہم سے. کیا بولا 1000 کم کیا؟ لڑکی نے بولا کیا آپ نے 1000 کم کیا؟ او باپ رے باپ، ایک رات میں 1000 کم کیا. مجھے اپنے دیش میں بولا گیا تھا کہ یہاں چیٹنگ کی جاتی ہے. یہاں کشمیر میں کیا کی جاتی ہے؟ چیٹنگ کی جاتی ہے. سچ بولا تھا انہوں نے. 500 روپے لینا تو ہے بات کرو. اب لڑکی نے اس کو بولا کہ آپ لینا ہے تو میں کتنا دے دوں گی؟ 500 روپیہ. سمجھو نے جب اس کے الفاظ سنے تو اس کو اندر ہی اندر اس نے ان الفاظ کو سمیٹ لیا اور حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا. یہی باتیں کرتے کرتے سمجھو کہ جو ہے وہ تھرتھراہٹ ہونے لگی، مگر آواز نہ نکال سکا. اور اتنے برسوں کے بعد کہ مطلب آج یہ بالکل خوش تھا، لیکن جب لڑکی نے کہا کہ یہاں میں نے اپنے دیش میں سنا کہ یہاں چیٹنگ کی جاتی ہے، تو اس نے اس کو پھر تھرتھراہٹ، وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا جب اس کو تھرتھراہٹ ہو جاتی تھی. تو اتنے بھی دیر میں کاغذ بھی گر جاتا ہے اور یہ خود بھی بے ہوش ہو جاتا ہے. تو یہ افسانہ اصل میں یہاں پہ یہ درشاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اسی چیز کو لے کے جانا چاہیے جو اسے آخر تک اسے فائدہ بھی پہنچائے اور اسے دوسروں کے سامنے رسوا بھی نہ کریں. تو یہ افسانہ درد کا مارا ہے. امید ہے کہ آپ سبھی بچے اسے سمجھ پائے ہوں گے اور خود بھی پڑھو گے. آپ یہ جو کتاب ہے آپ کی کتاب، اس میں پڑھنے کی کوشش کرو گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گا.